السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری پہلی ویڈیو آپ کو موصول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ آج انشاءاللہ ہم مذاکرہ کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو بڑے عالموں میں سے ہوئے۔ ان کے علم سے تمام لوگ عاجز تھے، لیکن انہوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات پہنچی تو اس نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا اور ان کو یہ فرمایا کہ جا کے دیکھ لو کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اس کے بارے میں معلوم کر کے لے آؤ۔ جب ان کا بھائی آیا اور ان کے بھائی نے یہاں پہ معلوم کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہ ایک عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، وہ جو فرماتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کوئی کلام، وہ ایک عجیب سی کتاب ہے اور وہ بہت عمدہ اخلاق کے ہیں۔ ان پر یقین نہ کر کے انہوں نے سامان کو تیار کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا مصالحت کے خلاف سمجھا کہ پوچھوں گا، پتہ نہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے فضول میں تکلیف بھی دی جائے گی۔ صبح سے شام ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان پہ بچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک پردیسی مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا کہ مسافر ہو؟ جی مسافر ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ لے گئے اور ان کا رات کو اکرام کیا، صبح پھر آ گئے اور انہوں نے بھی گوارا نہ سمجھا کہ ان سے پوچھا کہ مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو، کس واسطے سے آئے ہو؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کے شام تک پھر دوسرے دن بھی مسجد الحرم میں بیٹھے رہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شام کو دیکھا کہ پردیسی مسافر بیٹھا ہوا ہے، دوبارہ ان سے پوچھا اور اپنے ساتھ لے گئے اور ان کا اکرام کیا، ان کی مہمان نوازی کی۔ تیسرے دن پھر چلے گئے، صبح سے شام ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ پردیسی مسافر ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ ان کے ساتھ چلے گئے، رات کو اکرام کیا۔ یہ اکرام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات، وہ تو بڑے اکرام والے تھے۔ اتنے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کس واسطے آئے ہیں؟ جب تیسری رات ہوئی، پوچھا کہ کس واسطے آئے ہیں؟ انہوں نے پہلے قسم دی کہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر سچ نہ ہو تو جان کی امان۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جو شخص یہاں پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے لیے آسمان سے وحی آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ سچ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں۔ اتنے میں فرمایا کہ مجھے ملا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ صبح چلیں گے، آپ میرے ساتھ چلنا، اگر کسی کو شک ہوا کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو میں جوتا ٹھیک کرنے کے واسطے بیٹھ جاؤں گا، آپ سیدھے چلتے جانا، اس لیے کہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ توحید پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے واسطے ان کو کہہ دیا کہ لوگ ان کو اذیت دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چھپا کے رکھنا، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا پھر ظاہر کرنا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو جا کے ان لوگوں میں ہی کلمہ پڑھوں گا۔ وہ چلے گئے اور وہاں پہ کلمہ پڑھا، اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو بہت بے دردی سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مسلمان اس وقت پہ نہیں ہوئے تھے، ان پر جا کے ان کے اوپر گرے اور سب کو ہٹایا کہ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے جو شام کے راستے سے آتا ہے، اگر آپ لوگ ان کو ماریں گے اور یہ مر گیا
تو شام کا راستہ بند ہو جائے گا اور ہماری تجارت کا کیا ہوگا۔ انہوں نے ان کے واسطے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر دوبارہ اسی طرح واقعہ ہوا، دوبارہ جا کے انہوں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور پھر انہوں نے اس طرح ٹوٹ پڑ ان کو مارنے لگے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان بھی اس ٹائم نہیں تھے، انہوں نے جا کے بچا لیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت۔ انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف تاب نہ لا سکیں، تکلیف کی تاب نہ لا سکیں، اور لوگ ان کو پھر بہت زیادہ ماریں گے۔ اذیت کی وجہ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی اپنے کلمے کو اپنے پاس چھپا کے رکھنا۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو، ان کا جذبہ تھا کہ میں نے جا کے لوگوں کے سامنے بولنا ہے کہ جب اسلام حق ہے، کلمہ حق ہے، پھر ہم کیوں چھپائیں۔ وہ گئے اور انہوں نے اس طرح کیا۔ مقصد یہ ہے میرے بھائیو دوستو، ان واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، یہ دین ہم سے نکلتا جا رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر محنت کا نہیں ہو سکتا، تو یہ اتنا بڑا دین ہم سے نکلتا جا رہا ہے جو بڑی قربانیوں سے، بڑی محنتوں سے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیف سے، صحابہ کے خون سے، جان مال وقت لگا کر یہ کام ہم تک پہنچایا ہے، یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور غائبین تک یہ دین پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کلمے کا ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا عظیم دین دیا ہے، اور یہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے اپنے گھر سے شروع کریں۔ یہ محنت لازمی ہے، یہ محنت ضروری نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تمام عالم میں دین پھیل جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کو جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا وقت مال جان لگا کر یہ کام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ دین کی محنت کی ہے، پوری دنیا میں صحابہ پہنچے ہیں، پوری دنیا میں صحابہ جا کے وہاں پر محنت کی اور اسلام کو پھیلایا۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ یہ سوال خود سے بھی کیجئے گا اور دوسرے مسلمانوں سے بھی کیجئے گا۔ خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں پہ بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پیش ہوں گے خوبصورت واقعات، خوبصورت احادیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔